السلام علیکم۔ آج پنجاب کا چورنگی پہ کے ہیڈ آفس کے اوپر کراچی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے آج احتجاجی خطاب کیا اور پریس کانفرنس کی لوگوں سے اور صحافیوں سے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے اندر انتہا سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے جتنے کراچی کے رہائشی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بل لگا کر بھیجا جاتا ہے اور ان کے مسائل بھی حل نہیں کیے جاتے، جو ان کو یہی کہہ کے واپس کر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کنڈے لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کے کنڈے لگے ہوئے ہیں، جبکہ عوام کا کہنا یہ ہے کہ آ کے خود چیک کر لیں، خود دیکھ لیں، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے بل کو صحیح نہیں کرتے اور مزید لگا لگا کے بھیجتے ہیں۔ تو کراچی کے شہری انتہا سے زیادہ پریشان ہیں۔ حافظ نعیم نے اس موقع پر کے لوگوں سے بھی سخت انداز میں آگے کے لائحہ عمل کے لیے اگر کام نہ کیا تو آگے کے لائحہ عمل کے لیے انہوں نے کہا ہم سوچیں گے اور اس سے زیادہ سخت احتجاج کریں گے۔ عوام ہے شہر کراچی کے اس ملک سے کہ جو کہ الیکٹرک اور دوائی حکومتوں کی سرپرستی میں کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے احتجاج نکال دی اور ہیڈ آفس کے گھیراؤ کا اعلان پریس کانفرنس کے اختتام پر اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے جب ہم آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے میں یہ کر رہا ہوں کہ سب سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت شہر کے کون کون سے علاقوں میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، اس وقت کورونا کی تعداد تیزی سے پھیل رہی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیمار ہیں، گھروں کے اندر سبسڈی لینی پڑتی ہے، لیکن ہر سال یہ پرائیویٹ کرنے کے بعد 2009 میں پیپلز پارٹی اور ایم کے امیدوار کو بیچا کو، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ وقت آیا کہ ایک ادارے کو سالانہ 75 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اور یہ رہا حکومت نے ایک طرف اسٹیل کو بند کرنے کا تو فیصلہ کر لیا بنا دیا ہے، اور اس کے بھی پھر یہ فائن کر دیتے ہیں، 50,000 روپے کے بل لگا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی یوسی آفس ایسا ہے کراچی میں کہ جس میں جا کر آپ عوام مقدمہ اپنا پیش کر سکتے ہو؟ کوئی ایم پی ہے ایم این اے شہر میں رہے ہمارے نوجوان کے جو حالات جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کی بات سننے میں کرتا رہتا ہے۔ سید عبدالرشید